کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی۔ صبح کے 8 بج چکے ہیں اور ہم جہلم اکیڈمی پہنچ چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے شیر دل جوان اپنی ڈیوٹی پہ مامور اور جہلم کی انتظامیہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتی ہے الحمدللہ، اس لیے جہلم اکیڈمی میں ایک بہترین مجلس کا انعقاد ہوا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں الحمدللہ آج 31 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 20 رمضان مبارک 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 140 نمبر ہوگا انشاءاللہ تعالی، جو ریکارڈ کی گئی ہیں 24 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن۔ الحمدللہ پاکستان کے طول سے لاکھوں لوگ جہلم اکیڈمی ہو کے جا چکے ہیں اور الحمدللہ جہلم اکیڈمی میں بلا ناغہ ہر سنڈے کو پچھلے 15 سال سے یہ پروگرام مسلسل چل رہا ہے الحمدللہ۔ جہلم اکیڈمی میں نے اپنا لائیو سٹوری سیشن بھی شروع کیا ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اب جب بھی جہلم اکیڈمی میں آئیں میرے ساتھ اپنی لائیو سٹوری ضرور شیئر کریں۔ ویسے تو یہ تمام ریکارڈنگ انجینئر صاحب کے آفیشیل چینل جس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس پر اپلوڈ ہو جاتی ہیں، مگر کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا جو لوگ اکیڈمی میں نہیں آ سکتے وہ گھر پر بیٹھ کے ہی اس پروگرام کو انجوائے کر سکیں، اس لیے یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے اب پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمین۔ ہاں جی جناب، خیریت سے ہیں؟ زیادہ تو نہیں ڈرا دیا انہوں نے آپ کو؟ دیکھیں کوئی بھی کلاس مینٹین کرنے کے لیے، اس کا ڈیکورم مینٹین کرنے کے لیے کچھ ڈسپلن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، ادروائز معاملات صحیح طریقے سے نہیں چلتا ہے۔ تو جب اتنی سینسٹیو گفتگو کرنی ہے، ہم نے کوئی لطیفے سنا کے تو نہیں اٹھنا بھائی، اتنی ذمہ دارانہ گفتگو ہے اور اس میں آپ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی سستی ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے نیگیٹو رزلٹ نکلتے ہیں بیان کرنے والے کے اوپر۔ ہاں جی عثمان بھائی کتنے ہو؟ اج نہ تسی اندر آئے ہو میرے کو، نہ کوئی گپ شپ، کی گل سی؟ عثمان بھائی کا بس چلے صبح 9 بجے شروع کروا دیں بھائی، جب ہم نے 10:30 تک ٹائم دیا ہوا ہے انٹرس کا، لوگ دور سے آئے ہوتے ہیں لیکن بعد لوگ ان کی گاڑیاں لیٹ پہنچتی ہیں، ٹائم ہم نے 10:30 تک رکھا ہے تاکہ 11 بجے تک ہم سٹارٹ کر لیں، اسی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔
الحمدللہ آج 31 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 20 رمضان مبارک 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 140 نمبر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ اچھا جناب، اب ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہوئی ہیں میرے پاس، میرے ممبر پہ آنے سے پہلے میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے انہیں کور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ورڈکٹ دوں گا ہر کوسچن کے اوپر، باقی جو تفصیلاً ویڈیوز ہیں ان کا میں ریفرنس دے دوں گا جہاں پہ ضرورت پڑے۔ ہر دفعہ ہر بات کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ دور حاضر میں تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دینا کیسا ہے اور ان تمام جماعتوں کو ووٹ دینا چاہیے؟ جی، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ووٹ ضرور دیں، بس ہمارا صرف شکوہ یہ ہے کہ سیاسی جو لیڈرز ہیں انہیں مذہبی پیشوا نہ بنائیں۔ جب آپ انہیں مذہبی پیشوا اور امت کا لیڈر بنا کے پیش کرتے ہیں، پھر ان کے کریکٹر جب لوگوں کے سامنے آتا ہے، پھر جس طریقے سے اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساری جماعتوں کے لوگ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، تو وہ اس وقت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ پولیٹیکل لیڈر کا ظاہر ایسی سسٹم میں اندھوں میں کانے کو ہی دیکھنا ہے آپ نے، باقی کانے تو سارے ہی ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کے ڈر سے میں ان کے گھر رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا، لیکن گھر اور مسجد میں رفع الیدین سے پڑھتا ہوں۔ تو آپ ان کے گھر جا کے رفع الیدین نہ کریں، آپ مسجد میں جا کے کریں نا، ان کو دکھا دکھا کے ضرور کرنا ہے آپ نے، ان کے گھر نہ کریں، مسجد میں جا کے کریں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں مسجد میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں، تو بھائی وہی بات ہے کہ اگر آپ نے معاشرے کی شرم کو دیکھ کے چلنا ہے اور سنت کو چھوڑنا ہے تو پھر تو اپنے ایمان کی کمزوری کے اوپر رونا ہی چاہیے۔ حیران کن بات ہے کہ یہی لوگ جب ان فرقوں میں ہوتے ہیں کہ جو گمراہی پر مبنی ہے تو ہر دوسرا ممتاز قادری بنا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے ہی حق قبول کرتے ہیں بزدل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے غلط بات کے لیے اڑے ہوئے تھے اور چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان میں سے کئی چیزیں سنتیں بھی کوئی نہیں ہیں، مسواک کو یہاں پہ پاکٹ بنا کے لگانا، پیلی چپل پہن لینا، اس قسم کی چھوٹے چھوٹے چیزیں جن میں سے کئی چیزیں خود سے سنتیں بنا لی ہیں، ان پہ بھی عمل کرتے تھے۔ جب نماز سنت سے پڑھنے کی باری آئی ہے تو اب آپ کو معاشرے کا ڈر ہے، تو بھائی یہ تو ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم تو نہیں کبھی بھی کہیں گے کہ آپ یہ کام کریں اسلام۔ اگر کسی اچھے کام کے لیے پوری محنت کریں اور پھر بھی نہ ہو تو کیا اسے چھوڑ دینا چاہیے یا اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے؟ اچھا کام یہ ہے کہ مجھ سے باہر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوشش کریں۔ باقی یہ کہ اگر وہ کام نہیں ہو رہا بار بار کرنے کے باوجود تو کوئی اور آپشن کے اوپر غور کریں، پھر اللہ کی مرضی اسی میں، اور استخارہ بھی کر لیا کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی الاسلام استخارہ کی دعا ہمیں اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات ہے، اور بخاری میں وہ دعا آئی ہے، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں استخارہ کی نماز کا جو طریقہ ہے اس میں مل جائے گی۔ فرض نماز کے علاوہ کسی بھی وقت آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ دعا مانگنی ہے، اپنی مادری زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ وہ دعا اللہ سے مشورہ ہی ہے کہ اے اللہ، اگر یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ میری دین، دنیا، معیشت اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں، اور اگر یہ میری دین، دنیا، معیشت اور آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس کام سے دور کر دے، اور مجھے پھر اپنی تقدیر پر راضی بھی کر دے، آمین۔ بس اس کے بعد کوئی لال جھنڈی، کوئی سبز جھنڈی نہیں آپ کو نظر آنی کہ دعا مانگی۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کے لیے حالات فیوریبل کر دے گا، چاہے گا تو اس کام میں رکاوٹ ڈال دے گا، بس یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ ایک ٹائم پر 4-5 مسجدوں کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، پھر روزہ کھولنے اور بند کرنے کا اصل وقت کیسے معلوم کریں؟ روزہ بند کرنا یا کھولنا اس کا مسجد کی اذان سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تعلق تو افطار کے وقت اور ختم سحری کے وقت یعنی طلوع فجر کے ساتھ ہے، اور اس کا فیصلہ گھڑی نے کرنا ہے، اذانوں نے نہیں کرنا۔ اذان آپ کے لیے تو نہیں ہو رہی ہوتی، اذان تو نماز کے لیے ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے لیے ہو رہی ہوتی
تو یہ عام دنوں میں بھی اذان جو ہو رہی ہوتی ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ تو پھر نہیں ہونی چاہیے، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں پتہ نہیں ان کی گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہے یا نہیں ہے. آپ اپنا روزہ کیوں خراب کرتے ہیں؟ آپ اپنی گھڑی کو سٹینڈرڈ ٹائم رکھیں، اور اپنے پاس آپ کے ایپ موجود ہونی چاہیے. ٹائم ٹیبل بھی مساجد میں مل جاتا ہے، اس کے مطابق جو آج کل ڈیجیٹل کلاکس لگی ہیں مسجدوں کے اندر، ان میں لاکھوں شہروں کے ٹائمنگز موجود ہیں. آپ لیٹ لانگ کے اعتبار سے پوری کیلکولیشن کر کے انہوں نے ڈال دی ہے، اس میں ایگزیکٹ ٹائمنگ آ رہی ہوتی ہے، اس کو آپ فالو کریں. اذان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں چاہیے. اذان پہلے ہو گئی، آپ نے روزہ کھول لیا، آپ کا روزہ ضائع نہیں، آپ نے ٹائم کے مطابق کھولنا. اور یہ اذان تو ہمارے مسائل ہیں. مجھے بتائیں یورپ اور امریکہ میں کون سی اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے؟ عام دنوں میں بھی نہیں آ رہی ہوتی. یہاں پہ بھی ہم لوگ گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں، اذان سن کے تو نہیں جاتے. اذانیں تو ہوتی رہتی ہیں، جنہوں نے 1:30 بجے پڑھنی ہے وہ 1 والی جو اذان ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، اور جنہوں نے 2 بجے پڑھنی ہے وہ 1:30 والی اذان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے. تو یہاں پہ بھی ہم اذان کو نماز کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ختم سحری کے لیے یا افطار کے لیے. وہ آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے. کیا حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی تھی؟ جی ہوئی تھی، ام کلثوم سے. بخاری میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. شیعہ بھی مانتے ہیں، وہ اس کی ایک باطل تعویل کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، ادروائز مانتے سارے ہیں. 4 رکعت نماز میں رفع الیدین کی تعداد کتنی ہے، اور 2 سجدوں میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ 2 سجدوں میں رفع الیدین نبی الاسلام سے تو ڈائریکٹلی ثابت نہیں، انس ابن مالک سے ثابت ہے. ہم جائز سمجھتے ہیں، میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں. عموماً نبی الاسلام کا جو عمل ہے اس میں 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں ہے. باقی 4 رکعتوں میں جو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے تو نماز کے سٹارٹ میں کرنا ہے. ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے. تو 4 رکعتوں میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، یہ کتنا بن گیا؟ 8 رفع الیدین بن گیا نا. رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور ایک سٹارٹ میں ہو گیا 9، اور ایک دوسری رکعت سے اٹھ کے رفع الیدین کرنا 10. تو 10 رفع الیدین بن رہے ہیں 4 رکعتوں میں، اور تکبیرات جو ہے وہ 21 بن رہی ہیں. تکبیرات والا معاملہ الگ سے ہے، کیونکہ تکبیرات ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا سنت نہیں ہے. رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کے اوپر آپ نے رفع الیدین کرنا ہے. کیا ڈراموں میں نکاح کرنے سے سچ میں نکاح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں گواہ بھی موجود ہوتے ہیں. جی خالی گواہ سے تو مسئلہ حل ہی نہ ہوگا، حق بیر بھی ہوگا، اور پھر انہی 2 بندوں کا نکاح ہو رہا ہو. بھائی ان کے تو نام ہی ڈمی ہوتے ہیں ڈراموں میں، فلاں ولد فلاں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا وہ جو حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی کہ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ یہاں فٹ نہیں ہوگی. کیونکہ نکاح صرف ہونے سے نہیں ہوگا، ساری شرائط ہوں، بندے وہی ہوں، اور گواہ موجود ہوں، حق مہر ہو، اور پھر ایجاب و قبول ہو. یہ اللہ کے فضل سے آج تک کسی ڈرامے میں یہ والی شرط پوری نہیں ہوئی ہے. لہذا کوئی ٹینشن نہ لیں، کوئی ڈرامہ والا نکاح آج تک نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے. جی ظاہر ہے طلاق، جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق کہاں سے ہوگی؟ لے جی آپ کا پورا سدا ٹھیک ہے. آپ کا اپنا اگر مسئلہ ہے تو ضرور پوچھیں. آپ نے کسی ڈرامے میں کام کیا تو بس ٹھیک ہے، لوگوں کو چھوڑیں. لوگوں کی بیویوں کی جانے کی آپ نے ٹینشن نہیں لیں. جس کا اپنا مسئلہ ہے وہ ضرور پوچھیں، اس کا رائٹ ہے. لیکن پورا کھدا آپ کا میں نے اللہ کے فضل سے ختم کر دیا، کوئی ایک پرچی نہیں. اس کی وجہ سے مجھے دیکھیں یہ پروگرام بھی لمبا کرنا پڑا، اور کوشش یہی کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میری پرچی پڑھ کے جواب نہیں دیا. میں نے مختصر بعض چیزوں کا جواب دیا ہوگا، لیکن میں نے ویڈیو آپ کو ضرور ریفر کر دی ہے، چونکہ دعاؤں کے لیے بھی لوگوں نے کہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اینڈ پہ دعا کروا دیتے ہیں. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے، کشمیر کے، چائنا کے، یمن کے، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں گس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں،
غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین. تو یہ تو میری خواہش ہے کہ ہر ایک مشکات ضرور خریدے, تاکہ کہتے ہیں دین سیکھنا کہاں سے شروع کریں. یہی قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے, مشکات پڑھ لی تو آپ کے پاس. یہ آخری سال میں جا کے دورہ مشکات کرواتے ہیں علماء کو, اور صرف اس لیے کہ مشکات کا جواب ریکارڈ کروانے کے لیے کہ فقہ حنفی چونکہ پوری خلاف ہے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کہ ہم نے جواب کیا دینا ہے. بس یہ ہے کہ ٹوٹل مشکات پڑھاتے ہیں. ورنہ مشکات پڑھ کے کوئی شخص بھی حق قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا اگر اس میں کوئی حق قبول کرنے کی رتی باقی ہے, تو اللہ یہ کہ کوئی ہٹ درمی پہ اتر آئے. چونکہ اب رمضان شریف ہے تو سموسے, دودھ پتی اور ناشتے کا تو اہتمام یہاں نہیں ہے. اگلی اتوار آخری ہے, پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ہم نے لنگر کا بندوبست آپ کے لیے کیا ہوا ہے. 5 کھجوریں اور منرل واٹر کی ایک بوٹل 500 ملی لیٹر کی, آدھے لیٹر کی یعنی کہ وہ انشاءاللہ آپ کو پلاسٹک کے لفافے کے اندر واپسی پہ سیڑھیوں پہ مل جائے گی. 5 کھجوریں ہوں گی اس میں اچھی کوالٹی کی, اور ایک پانی کی بوٹل, تاکہ آپ اس سے جا کے افطار کریں. ہمارے لیے, ہماری اکیڈمی کے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا, اور ایک یادگار چیز آپ اپنے گھر لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں بھی یہ گلٹ نہیں فیل ہوگا اس حوالے سے کہ ہم نے کوئی چیز آپ کو لنگر کے طور پر دی نہیں ہے. تو وہ انشاءاللہ یہ اللہ کی درگاہ دار ارقم کا لنگر بھی آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. باقی آپ لوگ ظاہر پیسہ خرچ کے ٹائم نکال کے رمضان شریف میں آئے ہیں, اور 90% سے زیادہ لوگ پہلی دفعہ ہی آتے ہیں. اگلی دفعہ تو ہم نے منع کیا ہوا آنے سے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ الحمدللہ. ہر دفعہ اس طرح لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. الا یہ کہ کبھی کوئی دوست ضد کرتا ہے یا کسی رشتہ دار کو لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, کوشش کریں, کیونکہ ہمارے پاس یہاں ارینجمنٹ نہیں. مجھے بتایا اگر صرف 4 اتواروں کے لوگ اتنے یہاں پہ آ جائے تو میں کیا کروں گا, پاسبل نہیں. اور مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے لوگوں سے ہاتھ ملانا ہے, نہ مجھے آپ مسافہ کر کے کوئی علم میرا ٹرانسفر کر لیں گے اپنے اندر, وہ ویڈیوز کے ذریعے ہوتا ہے. وہ علماء دیوبند ہیں جو قبروں سے اور سینوں سے فیض ٹرانسفر کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا. اچھا, تو مہربانی کریں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ویڈیوز میں دیکھیں, بڑی سکرینیں لگا کے دیکھیں. دعوت کا کام اپنے اپنے علاقے میں کریں. ایک بار ویسا تصویر کھنچوا لی ٹھیک ہے, کافی ہے. کبھی کو مجبوراً آنا پڑے وہ زیادہ بات ہے, ادروائز کوشش کریں کہ دوبارہ اکیڈمی میں نہ آئے, تاکہ باقی لوگوں کو بھی موقع ملے, ان کا بھی اتنا ہی حق ہے. مجھے بتائیں یہ 300-400 لوگوں کے ساتھ میں اگر ہر دفعہ ملوں 5 منٹ بھی بیٹھوں تو کتنا ٹائم لگ جائے گا. یہ تصویر ہونا ہی ایک سمجھ لیں ایک بہت اللہ کی طرف سے ایک مہربانی والا معاملہ ہے کہ وہ چلا رہے ہیں. ورنہ تو ہمارے اکیڈمی کے لوگ تو کہتے ہیں ان کو اس ریڈ زون سے ہی باہر بھیج دیا کریں. میں نے کہنی تصویر ضرور کھنچوائیں گے, دعوت کا ایک ذریعہ ہے. بات سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے, جب فیس بک پہ جا کے لگاتے ہیں نا پھر تماشا دیکھیں آپ. بے نمازی بھی نکلیں گے باہر, بے نمازی بھی سمجھانے سے نکلیں گے تو انشاءاللہ. اور پھر جب کوئی نکل آئے پھر وہ کار پہنچا کے آنا ہے. ہاں پھر کہنا رک جائے آج کہ میں دسنا انہوں کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ کوئی گلا نہ کرے کہ مجھے زیادہ سے 5 منٹ دیں, یہ پاسبل نہیں. پھر تو یا تو سب کے ساتھ میں بیٹھوں یا یہ کہ تصویر ہوگی ٹھیک ہے آپ جائیں. جب آپ یہاں سے نکلیں گے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں دروازے کے پاس میری تصویر لگی ہوئی ہے, ساتھ شاہد اور بلال کی. یہ بیسیکلی تھم نیل ہے, یہ کوئی وہ محمد علی جناح کی طرح تصویر نہیں ہے کہ سلوٹ مارنا ہے آپ نے. اس کے نیچے نا لائیو سیشن کو جوائن کرنے کا طریقہ ہے, اس کی آپ پکچر موبائل میں بنا لیجیے گا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لائیو سٹوری سیشن میں اپنی سٹوری شیئر کی بھی ہے شاہد اور بلال کے چینل پہ؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا, کم لوگ ہیں. تو بس اتنا ہی. آپ تو میرے اس ہفتے ہی آئے تھے ہے نا؟ ہاں میں نے دیکھی, میں سب کی دیکھتا ہوں. آپ میں جس کو میرے گلے لگ کے رونے کا شوق ہے نا تو وہ اس لائیو سیشن میں رو لیا کریں. وہ میں سارے دیکھتا ہوں. ہاں 2 کی سپیڈ پہ یا 1.5 کی سپیڈ پہ لگا.
اچھا کتنے جن کو تعارف ہے اس چینل کا وہ تو ہاتھ کھڑا کرے نا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ چینل ہے جس پہ لائیو اوورسیز کے ساتھ ہوئی. تو بھائی آپ لوگ بھی ماسک پہن کے بھلے ریکارڈنگ کریں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ریکارڈنگ کروانی ہے, حق جو ہے وہ اس کو بیان کرنا ہے لوگوں کی تسلی کے لیے. لائف سٹوری ضرور آ کے شیئر کریں. باقی اوورسیز کے لیے میں ملاقات بھی ویڈیو میں کر لیتا ہوں, کوسچن ریکارڈ کروا سکتے ہیں. سسٹرز کے لیے ایک دن ہم نے مخصوص کیا, وہ چیٹ باکس میں جمعے کے دن 1 گھنٹہ رکھا ہے, وہ سوال کر سکتی ہیں. ہزاروں سوال ریکارڈ ہو چکے ہیں, دیکھ لیں. ماشاءاللہ 3را سال شروع ہے اور کوئی داغا نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی اب دیکھ لیں یہ آلموسٹ 16 سال میں ایک ناغا بھی نہیں ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ریگولرلی یہ درس والا معاملہ چل رہا ہے کیونکہ استقامت کے اندر ہی کرامت ہے. تو مہربانی کریں آپ لوگ لائیو سیشنز میں ضرور اپنی لائف سٹوری کو ریکارڈ کروائیں. باقی ابھی یہ تصویر کا جو سیشن ہے اس کے فوراً بعد یہ ہمارے فرحان بھائی یہاں پبلک سروے بھی کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہوئے. تو آپ لوگ تو ظاہر ٹائم نکال کے آئے ہیں نا, ابھی تو مغرب میں بہت ٹائم باقی ہے. 6:25 پہ آلموسٹ جا کے کہیں اس ایریے میں جا کے روزہ کھلنا ہے. تو آپ لوگ پبلک سروے میں بھی اپنے جو یہ کچھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ جو کرنا چاہیں, جو دور سے آئے میں ضرور اپنا ایک حصہ ڈالیں. اس سے لوگوں کو اپریسیشن ملتی ہے. یہ وتواصوا بالحق ہے, یہ سنت ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو اپنے زمانے جاہلیت کے قصے سنایا کرتے تھے اور پھر اپنی جاہلیت کے اوپر خود ہنسا کرتے تھے کہ ہم لوگ کیا کچھ کرتے تھے. اور پھر اس ہنسنے پہ نبی اسلام بھی مسکرا دیتے تھے. پرانی سٹوریاں جو کچھ بتاتے تھے کہ فلاں بت کے ہم نے کہا کہ جی ادھر جا کے ہم درگاہ پہ جاتے تھے, فلاں جگہ جاتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. تو یہ لائف سٹوری سیشن یہ سنت ہے صحابہ کرام کی, اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ قرآن میں حکم ہے وتواصوا بالحق, حق بات کی وصیت, وتواصوا بالصبر. تو یہ اس کا موڈ ہے, ماڈرن. یہ سب لوگ اس حوالے سے ضرور کریں. اور باقی یہ ڈبی میوزیم سے ڈاکٹر سعد صاحب یہ انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. اویس بھائی ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کریں گے. تصویر کے سیشن میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, تھوڑے سے ٹائم میں ڈیکورم سے سب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. ٹوکن آپ نے یاد سے, جوتیوں کے لیے تو آپ نے ٹوکن واپس کرنا ہی ہوگا, لیکن بعض لوگوں نے اپنی قیمتی چیزیں بھی نیچے رکھوائی ہوتی ہیں, تو اپنے ٹوکن یاد سے واپس کر کے اپنی چیز لے کے جانی ہے, ورنہ ہمیں پھر TCS کا خرچہ پڑ جاتا ہے خام کا. اگر سردیوں میں زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی جیکٹ بھول جائے, ویسے تو آج کل تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو زیادہ تر کوئی جو چیزیں ہیں وہ مہربانی کریں, اگر ٹوکن رکھ کے آپ نے رکھوائی نہیں ہے, اور ٹوکن پہ انشاءاللہ پیسے بھی آپ سے کوئی چارج نہیں ہوگا. داتا دربار پہ 60-70 روپے اپڈیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے بڑا دربار کیڑا ہوا ہے, وہ دربار جو توحید کے لیے قائم ہوا ہے سارے ارکان. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم.
اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.